معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 15، لودھی خاندان۔ خلجیوں کے بعد جو بادشاہ دہلی کے تخت پر بیٹھے، انہیں افغانوں کی بستیوں کی قدر و قیمت کا بہت احساس تھا، چنانچہ وہ افغانوں کو ملک کے مختلف حصوں میں بساتے رہے، لیکن بہلول لودھی نے اس سلسلے میں سب سے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس کی دعوت پر کو سلیمان کے تمام لودھی قبائل اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے، اور بہلول نے انہیں ملک کے زرخیز علاقوں میں آباد کر دیا۔ چنانچہ آج افغانستان میں ایک بھی لودھی افغان پایا نہیں جاتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دہلی کے سلاطین نے اشاعت اسلام کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اگر وہ غیر مسلموں کو اسلام کے محاسن سے متعارف کرنے کی کوشش کرتے یا نوکے شمشیر سے کام لیتے تو آج مسلمانوں کا قافلہ دریائے گنگا کی لہروں کی نظر نہ ہوتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی طرح سلاطین دہلی نے عمدن غیر مسلموں کو حلقہ اسلام میں داخل ہونے سے روکا، تاکہ وہ مشرف با اسلام ہو کر ان کی ہمسری اور برابری کا دعویٰ نہ کریں اور سرکش مسلمان امراء کی تقویت کا باعث نہ ہوں۔ غرض افغانستان کے بعد ہندوستان میں پٹھانوں کی بے شمار بستیاں یا بسیاں آباد ہوئیں اور اس برِ صغیر کے مسلمانوں کی تقویت اور استحکام کا باعث ہیں۔ افسوس ہے کہ مغلوں نے پٹھانوں کی کچھ زیادہ حوصلہ افزائی نہ کی، کیونکہ شیر شاہ سوری کی کامیابی نے انہیں بے حد محتاج کر دیا تھا، اور انہیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی شیر شاہ پیدا نہ ہو جائے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ ان میں کہیں کوئی ایسا شیر شاہ پیدا نہ ہو جائے مورخوں کا بیان ہے کہ ان میں کہیں کوئی ایسا شیر شاہ پیدا نہ ہو جائے۔ اکبر بادشاہ نے ہندوستان کی سرحدوں کے دروازے پٹھانوں پر بالکل بند کر دیے تھے۔ وہ انہیں ہندوستان آباد ہونے نہیں دیتا تھا، اور یہ امر نہ صرف مغل سلطنت بلکہ مسلمانان ہندوستان کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بن گیا۔ سب ہیڈنگ: سلطان سکندر لودھی۔ بہلول کی وفات کے بعد امراء نے اس کے تیسرے فرزند نظام خان کو اس کی جگہ تخت حکومت پر بٹھایا۔ بعض امراء نے اس کے بڑے بھائی باربک شاہ حاکم جون پور کا نام تجویز کیا، لیکن خان خانان اور بعض دیگر مقتدر امراء کی حمایت سے نظام خان ہی تخت پر بیٹھا اور اس نے سکندر لودھی کا لقب اختیار کیا۔ اس پر باربک شاہ نے جون پور میں خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا، مگر سکندر لودھی نے اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور اپنی طرف سے حاکم جون پور مقرر کیا۔ اسی طرح اپنے دوسرے بھائی عالم خان حاکم راپری کو بھی متابعت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے موجودہ یوپی کے بعض سرکش زمینداروں کی گوشمالی کی، صوبہ بہار کو فتح کیا اور دریا خان لوبانی کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ ترہٹ کا حاکم اپنے لڑکے اعظم ہمایوں کو بنایا۔ اس کے بعد اس نے بنگال پر یلغار کی، لیکن سلطان علاء الدین والی بنگال سے اس شرط پر صلح ہو گئی کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر دست درازی نہ کریں گے اور بنگال میں سلطنت دہلی کے باغیوں کو پناہ نہ دی جائے گی۔ سلطان بہلول کا سلوک امرائے دولت سے برابری کا تھا، لیکن سلطان سکندر نے ان پر سختی سے احتساب شروع کر دیا۔ چنانچہ جس کے حساب میں بدعنوانیاں نکلیں اسے سزا دی گئی اور واجب الادا رقم سختی سے وصول کی گئی۔ اس احتساب اور اس تبدیلی سلوک پر بعض امراء نے برا منایا اور 22 سرکردہ امیروں نے اسے تخت حکومت سے ہٹا کر اس کی جگہ اس کے بھائی شہزادہ فتح خان کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی، لیکن شہزادہ مذکور نے خود ہی بادشاہ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا
سلطان نے سازشی امرا کو ادھر ادھر تبدیل کر دیا۔ 1495 عیسوی سے 1499 عیسوی تک سلطان نے سنبھل میں قیام کیا اور وہاں عیش و آرام میں وقت بسر کیا۔ اس دوران میں دہلی میں بغاوت ہوئی جو دبا دی گئی۔ 1504 عیسوی میں سلطان نے آگرہ کے قریب نیا شہر آباد کیا جو سکندرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں شاہی عمارات اور چھاونی تعمیر کی گئی۔ سلطان نے اسے دارالحکومت بنایا تاکہ موجودہ یوپی اور راجپوتانہ کے علاقوں پر بہتر نگرانی ہو سکے۔ 6 جولائی 1505 عیسوی کو ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے اس نئے شہر کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ جلال الدین اکبر یہیں مدفون ہے۔ آگرہ کو دارالسلطنت بنانے کے بعد سلطان نے گوالیار اور دھول پور کے راجگان کو مطیع کیا۔ 1506 عیسوی میں طویل محاصرے کے بعد قلعہ اوتکر فتح ہوا اور وسط ہند میں نرور اور چندیری فتح کیے گئے۔ 1517 عیسوی میں سکندر لودھی فوت ہو گیا۔ سلطان سکندر لودھی ایک بہادر اور دلیر سپاہی تھا۔ اس نے تقریباً 1 صدی کے خلفشار کے بعد پنجاب سے لے کر بہار تک تمام شمالی ہند کو مرکز دہلی کے ماتحت منظم کیا۔ اس نے سرکش افغان امرا کو حکومت کے احتساب کا پابند بنایا۔ دواب کے ہندوؤں اور راجپوتانہ کے راجپوت سرداروں کو مطیع کیا۔ وہ حکام کو جلد ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر دیتا تھا تاکہ وہ لوگ صوبوں اور پرگنوں کو ذاتی ملکیت نہ سمجھنے لگیں۔ اس نے محکمہ اطلاعات قائم کیا جو تمام امرائے دولت کی کارگزاری کو خفیہ طور پر سلطان کے گوش گزار کرتا تھا۔ وہ بہت رعایا پرور اور فیاض طبع بادشاہ تھا۔ اس کے مزاج میں بہت سادگی تھی اور وہ شان و شوکت کے مظاہروں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ علماء اور صلحاء کی صحبت کو پسند کرتا تھا اور بدماشوں اور اوباشوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ خدا ترس اور انصاف پسند تھا۔ وہ دولت مند کو غریب پر اور طاقتور کو کمزور پر ظلم و تعدی کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا اور نہ کسی کو عدل و انصاف کے تقاضوں سے انحراف کی اجازت دیتا تھا۔ وہ اپنا تمام وقت رعایا کی بہبودی اور مملکت کے انتظام میں صرف کرتا تھا، بلکہ رات کے وقت بھی وہ لوگوں کی شکایات پر غور کرتا رہتا تھا۔ وہ علماء کی صحبت کو بہت پسند کرتا تھا اور 17 منتخب علماء ہمیشہ اس کے ہمراہ رہتے تھے۔ اس نے تمام ممالک کے محروسہ میں مساجد تعمیر کیں۔ ان میں خطیب، قرآن خواں اور خدام مقرر کیے جنہیں شاہی خزانے سے تنخواہ ملتی تھی۔ وہ ہر جمعے کے روز غربا اور مساکین میں خیرات تقسیم کرتا تھا اور سردی کے موسم میں انہیں کپڑے اور لحاف دیتا تھا۔ شہر میں کئی جگہ لنگر لگے رہتے تھے جہاں غربا کو کھانا مفت دیا جاتا تھا۔ ہر 6 ماہ کے بعد تمام سلطنت کے غربا، مساکین اور دوسرے مستحق لوگوں کی فہرستیں تیار کی جاتی تھیں اور انہیں 6 ماہ کے گزارے کے لیے سامان خوراک دے دیا جاتا تھا۔ 12 وفات، عید میلاد النبی کے روز اور رمضان کے مہینے میں دل کھول کر خیرات کی جاتی تھی اور ہر مفلوق الحال نہال ہو جاتا تھا۔ عیدین اور عید میلاد النبی کی خوشی میں بہت سے قیدی بھی رہا کیے جاتے تھے۔ سکندر لودھی کی علمی سرپرستیوں اور داد و دہش کا حال سن کر عرب، ایران، بخارا اور دوسرے بلاد اسلامیہ سے آ کر بہت سے علماء اور مشائخ دارالسلطنت آگرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ لودھی نے ان کے وظیفے مقرر کر دیے تھے تاکہ وہ روٹی کی طرف سے بے فکر ہو کر لوگوں میں علوم و فنون کی اشاعت کریں اور علم دین پھیلائیں۔ بہت سے عالیان دین کو گزارے کے لیے اس نے زمینیں عطا کر دیں جن پر لگان نہیں لیا جاتا تھا۔ ان زمینوں کو ایما کہتے تھے۔ ہر کام
پروگرام کے مطابق ہوتا تھا اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ وہ جسے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا اسے کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس سلسلے میں مورخوں نے بعض حیرت انگیز واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ کبھی اناپ شناپ باتیں نہیں کرتا تھا۔ اس کی گفتگو میں ہمیشہ سلیقہ اور توازن ہوتا تھا۔ وہ عام طور پر آگرہ میں رہتا۔ اس سے پہلے یہ شہر ایک معمولی سا گاؤں تھا، لیکن اس کے عہد میں یہ بھی بہت بڑا شہر بن گیا۔ اکبر کے عہد میں اس کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ سلطان سکندر کے عہد میں فصلیں بکثرت ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے اناج بہت سستا تھا۔ اس کے علاوہ خود سلطان اور اس کے امراء کی داد و دہش بھی بے اندازہ تھی، اس لیے ملک میں بھوک اور افلاس کا نام تک نہ تھا۔ سب خوشحال اور فارغ البال تھے۔ اس کے عہد میں مذاہب کا بہت چرچا تھا۔ لوگ راست باز اور دیانتدار تھے۔ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا دھیان رکھتے تھے اور سب سے مروت اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ صنعت و حرفت کو بھی لوگ بہت توجہ دیتے تھے اور ملک میں کئی قسم کے کارخانے قائم تھے جن میں انواع و اقسام کی چیزیں بنتی تھیں۔ علماء کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ میاں بہوا جو اس عہد کا مقتدر امیر تھا، علماء اور حکماء کی بہت سرپرستی کرتا تھا۔ واقعات مشکی میں لکھا ہے کہ میاں بہوا نے بہت سے علماء اور حکماء کو اپنے ہاں جمع کر لیا تھا اور وہ اکثر ان کی صحبت میں وقت گزارتا تھا۔ وہ ہر فن کے متعلق کتابیں تصنیف و تالیف کرتے تھے، جنہیں کاتب خوشخط لکھتے جاتے تھے۔ اس نے ایران اور ہندوستان کے بہت سے اتباع اور ویدوں کو بھی اپنے ہاں جمع کر رکھا تھا۔ انہوں نے طب یونانی اور ویدک کتابوں کی مدد سے ایک نئی کتاب مرتب کی جسے طب سکندری کہتے ہیں۔ یہ کتاب اب تک مروج ہے۔ اس میں ہندی اور یونانی طریقہ علاج کے امتزاج کی کوشش کی گئی ہے۔ ہندو اب تک مسلمانوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور ان کے علوم و فنون کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن سکندر لودھی، میاں بہوا اور دوسرے لودھی امراء کی کوششوں سے وہ بھی مسلمانوں سے مانوس ہونے لگے تھے اور فارسی علم و ادب پڑھنے لگے۔ تاریخ داؤدی کا مصنف سکندر لودھی کی صرف 2 خلاف شرع باتوں کا ذکر کرتا تھا۔ اول یہ کہ وہ داڑھی منڈواتا تھا، دوسرے یہ کہ اسے راگ سننے کا بہت شوق تھا، ورنہ وہ ہر لحاظ سے ولی اللہ کہلانے کا مستحق تھا۔ سب ہیڈنگ: سلطان ابراہیم لودھی۔ سکندر لودھی کے انتقال کے بعد امرائے دولت نے ابراہیم لودھی کو تخت نشین کیا۔ بعض امراء نے یہ چاہا کہ دہلی میں ابراہیم ہی بادشاہ ہو، لیکن جون پور میں شہزادہ جلال کی حکومت ہو، لیکن خان جہاں لوبانی نے، جو مرحوم سلطان سکندر کے مقتدر امراء میں سے تھا، اس تقسیم کی مخالفت کی۔ اس پر شہزادہ جلال اپنی جاگیر کالپی چلا گیا، وہاں اپنا خطبہ پڑھوایا اور اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ اعظم ہمایوں بھی اس سے مل گیا اور انہوں نے جون پور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے بھائیوں کو ہانسی کے قلعے میں مقید کر دیا اور خود قنوج کی طرف بڑھا۔ یہاں اعظم ہمایوں شہزادہ جلال کا ساتھ چھوڑ کر اس سے آ ملا۔ سلطان اس سے شفقت سے پیش آیا اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ سلطان نے جلال کے خلاف کالپی فوج روانہ کی، مگر جلال خود فوج لے کر آگرہ کی جانب بڑھا۔ آگرہ پر قبضہ کرنا تو درکنار، کالپی خود جلال کے قبضے سے نکل گیا۔ آگرہ کے گورنر ملک آدم نے جلال خان کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ سلطان کی اطاعت قبول کر لے اور دعوی حکومت سے دستبردار ہو جائے تو اسے معاف کر کے
کالپی کی جاگیر دوبارہ دے دی جائے گی۔ جلال یہ شرائط مان گیا، لیکن سلطان ابراہیم نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر جلال نے گوالیار کے راجا کے پاس پناہ لی۔ جب سلطان نے گوالیار پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کر مالوا کے حکمران محمود خلجی کے پاس چلا گیا، مگر اس نے اسے منہ نہ لگایا۔ وہ مالوا سے وسط ہند آیا تو وہاں کے زمینداروں نے اسے گرفتار کر کے سلطان ابراہیم کے حوالے کر دیا، جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ نوعمر بادشاہ ابراہیم کی جلد امرائے سلطنت سے ان بن ہو گئی۔ امرا کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ ان پر اعتماد نہیں کرتا اور ان کے مناصب تو الگ رہے، اس بادشاہ کے ہاتھوں ان کی آبرو اور زندگی بھی خطرے میں ہے۔ ادھر بادشاہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے چاروں طرف غدار ہیں جو موقع پا کر اس کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہونے سے دریغ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس سلطان کے عہد میں افغان امرا نے لگاتار بغاوتیں کی، جن کو بڑی سختی سے دبایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پٹھان لوگ مدت سے قبائلی زندگی کے عادی تھے۔ ان کی زندگی کی اہم خصوصیات آزادی اور مساوات تھیں۔ وہ ایک ایسے سیاسی نظام کو قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے جس میں تمام اختیارات ایک شخص کے قبضے میں ہوں اور تمام لوگ اس کے تابع ہوں۔ سلطان بہلول نے سلطنت دہلی کی اساس قبائلی طرز کے نظام پر رکھی۔ اس نے تمام مملکت کو جاگیروں میں تقسیم کر دیا اور ہر سردار کو جاگیر دی۔ وہ جاگیردار ہر طرح خود مختار تھا اور جنگ کے موقع پر مقررہ تعداد سپاہیوں کی اور سالانہ خراج ادا کرتا تھا۔ دربار شاہی میں آتا تو بہلول اس سے برابر کا سلوک کرتا تھا۔ سلطان کے اس انکسار نے ان لوگوں کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ بادشاہ کو بھی اپنی طرح کا ایک بڑا جاگیردار سمجھتے تھے جو ان سب جاگیرداروں کا نگران تھا۔ ابراہیم بادشاہ دہلی کی وہ شان بحال کرنا چاہتا تھا جو اسے بلبن یا علاؤدین خلجی کے دور میں حاصل تھی۔ وہ جاگیرداروں کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ وہ شاہ دہلی کی رعایا ہیں اور وہ اس کے ہمسر نہیں باج گزار ہیں۔ اس کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ امرا باغی ہو گئے، جس سے مرکزی حکومت بہت کمزور ہو گئی۔ ابراہیم لودھی بہت سمجھدار اور بہادر شخص تھا۔ اسے رعایا کی بہبودی کا ہمیشہ خیال رہتا تھا۔ تاریخ داؤدی کا بیان ہے کہ اس کے عہد میں اناج، کپڑا اور دوسری ضروریات زندگی بہت ارزاں تھیں۔ اس معاملے میں علاؤدین خلجی کے عہد کی ارزانی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علاؤدین خلجی کے عہد کی ارزانی ان قواعد و ضوابط اور پابندیوں کی مرہون منت تھی جو سلطان نے اناج، کپڑا اور دوسرے سامان معیشت کی بہم رسانی اور فروخت پر لگا رکھی تھی۔ لیکن ابراہیم کے عہد کی ارزانی قدرتی حالات کا نتیجہ تھی۔ اس میں کسی قسم کی پابندی کو دخل نہ تھا۔ ابراہیم کے عہد میں بارش عین موقع پر ہوتی تھی، اس لیے ہر قسم کے فصل کی کثرت اور بے انتہا فراوانی تھی، جس کی وجہ سے ہر چیز سستی تھی۔ اس کے علاوہ ابراہیم نے حکم دے رکھا تھا کہ جاگیردار اور امرا مالیہ نقدی کی صورت میں نہیں بلکہ جنس کی صورت میں وصول کیا کریں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاگیرداروں کے گھروں میں غلے کے انبار لگ گئے۔ چونکہ انہیں نقد روپے کی ضرورت رہتی تھی، اس لیے وہ غلے کو اونے پونے میں فروخت کر دیتے تھے۔ سلطان ابراہیم کے عہد میں ایک بہلولی کی 10 من گیہوں فروخت ہوتی تھی، 5 سیر گھی یا 10 گز کپڑا بھی ایک بہلولی میں آ جاتا تھا۔ دوسری اشیاء بھی اسی طرح سستی تھیں۔ ایک اوسط درجے کا خاندان 5 تکا روپیہ ماہوار میں نہایت آسودگی سے بسر اوقات کر سکتا تھا۔ ایک بہلولی میں مسافر دہلی سے آگرہ پہنچ سکتا تھا۔ اس میں اس کے ذاتی خرچ کے علاوہ اس کے گھوڑے اور ملازم کا خرچ بھی شامل ہے۔ بہلولی نیا سکہ تھا جسے بہلول لودھی نے جاری کیا تھا۔
یہ 2.25 پیسے کے برابر تھا۔ اگر افغان امراء پہم بغاوتیں نہ کرتے تو حالات اور بھی خوشگوار ہوتے۔ پنجاب کا حاکم دولت خان لودھی بہت طاقتور تھا۔ سلطان نے اس سے خائف ہو کر اسے دارالحکومت طلب کیا۔ اس نے سوچا کہ دہلی جانا خطرے سے خالی نہیں، خدا جانے کیا ہو، اس لیے اس نے اپنی جگہ اپنے فرزند دلاور خان کو دہلی روانہ کیا۔ ادھر بابر کو، جو تیمور کا پڑپوتا اور کابل کے تخت پر متمکن تھا، ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی۔ بابر نے پنجاب پر چند ایک حملے کیے اور 1524 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان کے حالات خراب ہیں، تمام ملک میں مختلف حکومتیں قائم کی۔ حکومت دہلی بھی کمزور ہے اور نو عمر بادشاہ کی اس کے امراء سے نہیں بنتی، تو اس نے ہندوستان پر حملے کا مصمم ارادہ کر لیا۔